فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے میں روزوں کے احکام بیان کرنے کے بعد سب سے آخری آیت روزوں کے احکام کے جو متعلق ہے اس میں یہ فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اپنی کتاب کی حکمتوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سمجھتا ہے، لیکن اہل علم نے اس پر جو نقطہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے سارے احکام بیان کرنے کے بعد آخر پہ اللہ تعالیٰ نے اکل حلال کا ذکر کیا کہ تم حلال کھاؤ اور حرام مال سے بچو۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تمہاری عبادات اس وقت اللہ کے ہاں قبول ہے جب تمہارا رزق حلال ہے۔ اگر تمہارا رزق حلال نہیں تو وہ تمہاری عبادات اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ حلال رزق کا انسان کی زندگی پر کتنا اثر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے غلام نے ان کو ایک شیرینی کھلا دی اور کھلانے کے بعد پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو مٹھاس کس چیز پر کھلائی؟ وہ کہنے لگے کہ بتاؤ۔ کہنے لگے کہ جب میں جاہلیت کے زمانہ میں تھا تو اس وقت میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی کسی بندے کو، وقت گزرنے کے بعد وہ بات ویسے ہو گئی جیسے میں نے کہی تھی۔ وہ بندہ خوشی کے مارے میرے لیے مٹھائی لے کر آیا اور وہ میں نے آپ کو بھی کھلائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ کے اندر انگلی داخل کی اور زور کے ساتھ قے کی اور جو کچھ پیٹ میں تھا اس کو باہر نکال دیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ جو میرے پیٹ اور میری آنتوں کے ساتھ چپکا رہ گیا میں اس سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، اور ساتھ کہا کہ اگر اس قے کو اور اس کھانے کو نکالنے کے لیے ابو بکر کو اپنی جان بھی نکالنا پڑتی تو وہ نکال دیتا۔ ایک حلال کمائی کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ سہل بن عبداللہ التستری کہتے ہیں من اکل الحلال اطاع اللہ شاء ام لم یشاء ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام لم یشاء، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے خود بخود اس سے نیکی والا عمل ہوتا ہے، اور رزق حرام کے لقمے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہے یا نہ چاہے اس سے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے، آپ نے زمین پر گری ہوئی ایک کھجور کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کھجور کہیں صدقے کی نہ ہو، اور صدقہ جو ہے وہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو کھا لیتا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کھجوروں کے ڈھیر میں سے حسن یا حسین میں سے کسی نے ایک کھجور پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ اوہ نکالو، منہ کے اندر انگلی ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے جو کہ ایک معصوم بچہ تھا اس کے منہ سے آپ نے وہ کھجور باہر نکال لی، اس لیے کہ تم آل محمد میں ہو اور یہ صدقے کا مال ہے، آل محمد کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم جو رزق گھر پہ لا رہے ہیں، ہم جو کمائی کر رہے ہیں، ہم نے کبھی بیٹھ کر سوچا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ داخل کر رہے ہیں یہ لقمہ کیسا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ کیفیت تھی کہ اللہ کی بندیوں میں سے ایک بندی آٹا گوندھ رہی تھی، جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ تیرا خامند فوت ہو گیا، اس نے آٹے سے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہنے لگی اس آٹے میں بھی اب شراکت آ چکی ہے، یہ آٹا بھی اب وراثت بن چکا ہے، یہ تقسیم ہوگا، ہم اپنے حصے کا کھائیں گے، کسی کا حصہ نہیں کھائیں گے۔ اور بعض اللہ والیاں ایسی تھی جو اپنے خامدوں کو یہ کہا کرتی تھی کہ ہم بھوک پر تو برداشت کر لیں گے، بھوک پر گزارا کر لیں گے، صبر کر لیں گے، لیکن حرام پر ہم سے صبر نہیں ہوگا۔ حرام یعنی کہ جہنم پر ہم صبر نہیں کر سکتے، بھوک پر ہم صبر کر سکتے ہیں۔ اس باپ کا اپنی اولاد پر اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اتنا احسان کوئی کر نہیں سکتا جس باپ نے اپنے بچوں کو حرام کے لقمے سے بچایا اور حلال کا لقمہ کھلایا۔ جس بندے نے اپنے بچوں کو سونے کے لقمے دیے،
اور سونے کے لیے اس نے ململ جیسے نرم بستر دیے، اور بسنے کے لیے اس نے شاہی محل دیے، اور گھومنے پھرنے کے لیے اس نے عمدہ قسم کی سواریاں دیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے جو کچھ اس نے کمایا اس میں حلال اور حرام کا اس نے فرق نہیں کیا، اس نے اپنے بچوں پر بہت بڑا ظلم کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذہ امن الحلال ام من الحرام او کما قال۔ قرب قیامت ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ بندہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو کمائی کر رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ بس یہ کہے گا میرا رزق بڑھنا چاہیے، جیسے مرضی آئے، جس طریقے سے مرضی آئے وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ میرے معزز سامعین، آخر وہ کون سے اسباب ہیں جس وجہ سے انسان حرام بھی لینے میں دریغ نہیں کرتا، پیچھے نہیں ہٹتا؟ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا حیا نہ ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حیا نہیں رہتا تو انسان یہ کام کرتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جو حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وما حق الحیا، حیا کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احفظ الرأس وما وعا واحفظ البطن وما حوا، او کما قال۔ آپ نے کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا، آپ نے فرمایا پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد جو کچھ ہے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی ایسا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہ لے کر جاؤ کہ جو لقمہ حلال کا نہیں ہے، جو لقمہ مشکوک ہے، حرام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مضر اثرات بیان کیے، لیکن اس سے پہلے دو تین باتیں۔ پہلی چیز، اللہ کا جب حیا نہیں ہوتا تو بندہ اس وقت ہر قسم کی کمائی کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے۔ دوسرا، دنیا کا حرص، زیادہ پیسہ کمانے کا لالچ کہ میرے پاس پیسے زیادہ جمع ہو جائیں، میں مال زیادہ کما لوں، یہ بھی انسان کو ایسی چیز کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے پیسہ آنا چاہیے۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ، الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ جمع کرنے نے تباہ کر دیا۔ ہم میں سے کسی کی بھی دوڑ دو روٹیوں کے لیے نہیں ہوتی، ہم میں سے ہر ایک کی دوڑ جو ہوتی ہے وہ جمع کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری مثال چیونٹیوں جیسی ہے، روٹی صبح شام اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن یہ جو ہم جب زائد جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر حرام داخل ہوتا ہے۔ دو روٹیوں میں حرام نہیں آتا عام طور پر، جب تک بندہ اس پر اتفاق کرتا ہے۔ تو بھائیو، ہم اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اور اپنی آرزوؤں کو دبائیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم حرام جمع کرنے میں لگ جائیں۔ اور اب آئیے، حرام کھانے کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلا نقصان، آپ کی عبادات قبول نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، اور ایک روایت میں وہ حج کا سفر کرتا ہے، سفر کرتے ہوئے اس کے کپڑے بھی غبار آلود ہو گئے، اس کے سر بھی غبار سے بھر گیا۔ قابل رحم ہے یہ بندہ، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتا ہے کہ یا ربی یا ربی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا پہننا اور تیرے جسم کی پرورش سب حرام سے ہوئی، انا یستجاب لک، تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ بھائیو، ہم نماز تو پڑھنے آ گئے، ہم نے روزہ تو رکھ لیا، اگر اللہ نے یہ کہہ کر روزہ ٹھکرا دیا کہ تیرا رزق ہی حلال نہیں تھا تو تیرا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ تو کیا فائدہ میری ان عبادات کا؟ اب حرام کا معنی کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے؟ حرام کا معنی چھوٹا نہیں ہے، حرام کا معنی بہت وسیع ہے۔ مسلمان کو دھوکہ دینا، مسلمان کے ساتھ جھوٹ بول کر تجارت کرنا، ملاوٹ کرنا، اور اسی طرح کسی کا حق غصب کر لینا، کسی کے ناحق پیسے کسی چیز میں پھنسوا دینا، اور جان بوجھ کر کسی کے مال کو ایسی جگہ پر لگوانا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہ جس سے وہ مسلمان بیچارہ پھنس جائے اور زندگی بھر کے لیے دوسرے کا محتاج ہو جائے۔ بیٹیوں بہنوں کو وراثت نہ دینا، یہ سب کی سب حرام صورتیں ہیں، عقل حرام ہے یہ۔ بیٹیوں کی وراثت، بہنوں کی وراثت، کسی کا حق غصب کر کے اس کو بیٹھ جانا، اور ہم نمازیں بھی پڑھیں، حج کرنے بھی جائیں، عمرے کرنے بھی جائیں، اور تسبیحیں بھی ہاتھ کے اندر پکڑیں، اس چیز کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم حرام سے اجتناب نہیں کرتے۔ واللہ وہ ایک سجدہ جو آپ نے حرام سے بچ کر لیا، اللہ کے ہاں وہ بہت وزن رکھتا ہے، اور آپ کی لمبی لمبی تہجدیں
اور لمبی لمبی عبادات جس میں آپ بہت سارے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی دکان پر ملازم ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آپ مالک کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس کی چیزوں کی حفاظت نہ کرنا، اس کو ضائع کرنا، پورا وقت نہ دینا، امانت اور دیانت سے کام نہ کرنا حرام۔ آپ کسی حرام محکمے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو سودی کاروبار کرتا ہے، جو ناجائز کام کرتا ہے، اور آپ توحید والے، عقیدے کو سمجھنے والے مسلمان، آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ اس کے باڈی گارڈ ہی صحیح، آپ اس کو چائے پکا کر دیتے ہیں، آپ وہاں پر صفائی کرتے ہیں جو بظاہر جائز امر نظر آتا ہے، لیکن آپ ایک پوری ایسی مشینری کا پارٹ بن چکے ہیں جو مشینری اللہ کی نافرمانی میں کام کر رہی ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کو لوٹنے اور فراڈ اور دھوکہ، اور اسی طرح یہ بہت ساری سکیموں کے اندر جو ہوتا ہے، پراپرٹی کے معاملات کے اندر جو ہوتا ہے، یہ بڑا پریشان کن معاملہ ہے کہ مسلمانوں کی رقم کو کس بے دردی کے ساتھ پھنسایا جاتا ہے اور کس بے دردی کے ساتھ اس کو سمیٹا جاتا ہے۔ شاید کہ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، بعض بھائیوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اگر ان کو احساس دلا دیا جائے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ بھائیو، حرام کا معنی چھوٹا نہیں ہے، حرام کا معنی بہت وسیع ہے۔ آپ پان اور سگریٹ کا کام کرتے ہیں، اپنی دکان پہ ایسی چیزیں بیچتے ہیں، نسوار بیچتے ہیں، ایسی چیز، ایسے لباس، آپ کپڑے کا کام ہے آپ کا، لیکن آپ ایسا باریک اور فحش اور تنگ لباس بیچتے ہیں، اور ایسا کپڑا آپ فروخت کرتے ہیں کہ جو شرعاً پہننا جائز نہیں ہے، آپ کے لیے بیچنا جائز کیسے ہو گیا؟ آپ ایسا جوتا، آپ ایسی کتابیں بیچتے ہیں، آپ ایسے تعلیمی ادارے میں کام کرتے ہیں جو بچوں کی تربیت کے اندر غیر اسلامی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کا معنی چھوٹا نہیں ہے۔ آپ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ذرا غور و فکر کیجئے کہ آپ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، یا اللہ کی کسی نافرمانی کرنے والے کے معاون تو نہیں آپ بنے ہوئے۔ پھر آپ اپنے رزق کو پاک کیجئے، اس کو بچائیے۔ واللہ ایک ڈرم دودھ کا ہو، اس میں ایک چھینٹ پیشاب کی گر جائے، آپ میں سے کوئی اس کو پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اتنی محنت کی، اتنی دوڑ لگائی، تھک گئے آپ سارا دن، لیکن آپ نے جو کمائی کی اس میں سے آپ نے صرف اتنا ایک جھوٹ بول دیا، یار اتنی تو میری خرید بھی نہیں تھی، اور نہیں جی تھوڑی سی ملاوٹ کر دی، تھوڑا سا فراڈ کر دیا، تھوڑی سی لاپرواہی کر دی، گئے بس۔ حتیٰ کہ آپ کسی ایسے ادارے میں جاب کرتے ہیں کہ جو ادارہ آپ کو کہتا ہے نماز کا وقت نہیں ہے، باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، واللہ اس ادارے کے اندر کام کرنا جائز نہیں ہے، بالکل حرام۔ اس ادارے کے اندر ایسی کمائی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جو آپ کو کہتا ہے کہ داڑھی نہیں رکھنی، آپ نے داڑھی مونڈ کر آؤ گے، خلاف شرع اگر ادارہ آپ کو کسی چیز پر پابند کرتا ہے یا وہ خلاف شرع چلتا ہے، آپ کہتے ہو کہ میں محنت کر کے حلال کمائی لے کر آتا ہوں اپنے بچوں کی، بھائیو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ حرام لقمہ لے کر آ رہے ہیں، آپ اللہ کو ناراض کر کے رزق لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاروباری معاملات، اپنے ذرائع آمدن کو دیکھیں۔ اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر نوکری چھوڑ دی تو کیا ہوگا؟ اور بھائی آپ نوکری چھوڑو، نوکر نہ بنو، اللہ آپ کو بادشاہ بنا دے گا، اللہ آپ کو آزاد کر کے خود مختار بنا دے گا، نوکر نہ بنو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم میں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو مرکزی باب ہے عقل حلال، اللہ ہمیں اس کو کھانے کی توفیق عطا فرما، اور جس جس پہلو میں ہمارے کام کے اندر حرام داخل ہے، مالک الملک تو ہمیں اس سے بچا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔